سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ماجی سلطان کے زوما، میرے دوستوں، بزرگوں اور سٹیج پر تشریف فرما معززین، سب سے پہلے میں حافظ یوسف لال کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک مزدور نوجوان جس کے اندر جذبہ حریت پیدا ہوا اور بار بار میرے سے پروگرام مانگتا رہا، آخر کار آج پروگرام کروانے میں کامیاب ہوا۔ میں گزشتہ رات میری طبیعت ناساز ہے اور میں ایک دل میں خیال آیا کہ میں بذات خود نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب کو بھیجتا ہوں، فاروق صاحب اتنی اچھی تقریر کر رہے تھے، ان کو بھیجتا ہوں، لیکن پھر مجھے اس کے اخلاص نے مجبور کیا کہ میں لازم ہر حال میں جاؤں اور جا کر آپ احباب سے تھوڑا سا مخاطب ہو جاؤں۔ ان کا جذبہ سلامت رہے اور ہم بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات، ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، حافظ یوسف تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری پوری قیادت کھڑی ہے۔ میں ہر پروگرام میں جہاں جا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ ہم یہ بچوں کی گیمیں کھیلنے کے لیے نہیں نکلے، ہم تحریک چلانے کی نیت سے نکلے ہیں، اور تحریک چلانے والے جانتے ہیں کہ جب ان پر برا وقت آ جائے تو سامنا کیسے کیا جاتا ہے، اور جب ان کے کارکن کو جبر اور ظلم کا شکار کیا جائے تو پھر کیسے جگیردار اور وڈیرے کو گھروں میں بند کیا جاتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، ہم یہ جان کر نکلے ہیں۔ بات ہوئی جنگ کی، ایک بھائی نے کہا ہم غلام ہیں، ہم غلام نہیں، وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمیشہ رہبر اور رہنما اس دنیا میں متعارف کروایا، جن میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، اور جب ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو خلافت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ ذمہ داری بخشی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کہنے لگے میرا وعدہ ہے ایمان والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے، لیستخلفنہم فی الارض، زمین پر میرے نظام کی محنت کرنے والوں سے، عدل کی بات کرنے والوں سے، انصاف کی بات کرنے والوں سے، مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنے والوں سے، انسانیت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں سے میرا وعدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنگ کو 70 سالہ تاریخ میں ایک بھی ایسی قیادت میسر نہیں آئی جس نے جنگ کے حقوق کی بات کی ہو۔ یہاں مذہبی حقوق کی تو بات کی گئی، یہاں جگیرداروں کی تو بات ہوئی، یہاں برادریوں کی تو بات ہوئی، یہاں قومیت کی تو بات ہوئی۔ اگر بات نہیں ہوئی تو جنگ کے حقوق کی نہیں ہوئی، جنگ کے مزدور کی نہیں ہوئی، جنگ کے وکیل کی نہیں ہوئی، جنگ کے طالب علم کی نہیں ہوئی، جنگ کی بیٹی کی نہیں ہوئی، جنگ کی ماں اور بہن کی نہیں ہوئی، اور اگر بات نہیں ہوئی تو جنگ کے نوجوان کی نہیں ہوئی ہے۔ اگر سعودی عرب میں چونٹی بھی مر جائے، ہم نے ایوب چوک پر دھرنے دیکھے ہیں، مذہبی طور پر کوئی بھی حادثہ ہو جائے ہم نے جنگ کو بد دیکھا ہے، لیکن میرا جنگ کا کسان، میرے جنگ کا مزدور، چاہے وہ احمد برسیال سے ہے، 18 ہزاری سے ہے، شورکوٹ سے ہے، ماجی سلطان سے ہے، یا دیگر گرد و نواح سے ہے، اگر اس کے حقوق کی پامالی کی گئی، میں نے آج تک ایوب چوک پر دھرنا نہیں دیکھا، آج تک
جنگ میں ٹرانسپورٹ کی تم باتیں کرتے ہو. تم عوام کو کہتے ہو شالیمار 2 نمبر ٹرانسپورٹ ہے، قاتل ہے. مان لیتے ہیں کہ ایک سرمایہ کار کی ٹرانسپورٹ ہے جو مقابلے میں کسی ٹرانسپورٹ کو نہیں چلنے دیتا. تو تم بتاؤ نا، مد مقابل ہو کر تم نے کسی دیگر ٹرانسپورٹ کے مالک کو کہا ہو جنگ میں ٹرانسپورٹ چلاؤ، تمہیں ہم تحفظ دیتے ہیں. اگر تمہاری ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچایا گیا ہم دھرنا دیں گے. لیکن میری بہن، میری بیٹی بسوں پر دھکے کھاتی رہی. کسی مذہبی ٹھیکیدار کو، کسی مذہبی ملا کو، کسی جاگیردار کو، کسی سرمایہ کار کو توفیق نہیں ہوئی میرے جنگ کی بیٹی کے لیے آواز بلند کر دے، میرے جنگ کی ماں کے لیے آواز بلند کر دے. بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس ٹرانسپورٹ کے خاتمے کے لیے ووٹ دو. بھائی تمہیں ووٹ دے، تم نے MNA بن کے کوئی نئی ٹرانسپورٹ کھڑی کرنی ہے؟ جو ٹرانسپورٹیں موجود ہیں تم نے طاقت کے بل پر، عوام کی طاقت کے بل بوتے پر تم دھرنے دینا جانتے ہو، جلوس نکالنا جاتے ہو. تم 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہو، تم دیگر جلوس نکالتے ہو، تم سارے جلوس نکالنا جانتے ہو. ایک جلوس تم نے ٹرانسپورٹ کے لیے نکال دیا ہوتا. بزرگوں بات ذرا غور سے سننی ہے. یہ درد دل ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں میں غریبوں کا محافظ، میں جاگیرداروں کا فلاں 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 فلاں. سوال یہ ہے ایک نے ٹرانسپورٹ چلنے نہیں دی تو دوسرے نے کون سا محنت کر کے چلوانے کے لیے کوشش کی ہے؟ کبھی کی ہے جی؟ اونچی آواز سے بولے نا، کبھی کی ہے؟ آپ بات کرتے ہیں روڈوں کی، شور کوٹ روڈ کی بات کرتے ہیں، دیگر روڈوں کی بات کرتے ہیں. یہ روڈ بنائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جب روڈ ون وے ہو گئے، جب روڈ بن گئے تو پھر باہر کا تاجر بھی یہاں آ کر مل لگائے گا اور جنگ کے مزدور کو روزگار ملے گا. جنگ کا نوجوان جو ڈگریاں تھامے دھکے کھا رہا ہے اس کو تحفظ ملے گا. لیکن یہ روڈ اس لیے نہیں بناتے کہ اگر روڈ بن گئے تو پھر انڈسٹری آئے گی، تاجر آئیں گے، مواصلات کا نظام بہتر ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ پھر 8,000 10,000 پر ان کی ملوں میں کون ملازمت کرے گا؟ چنانچہ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا نہ روڈ بناؤ، نہ کوئی تاجر یہاں آ کر مل لگائے، نہ اس کو خام مال لے کر آنے جانے میں آسانیاں ہوں، اور جنگ کا مزدور ہمیشہ کی طرح 10,000 12,000 کی غلامی کی نوکری کرتا رہے گا اور ان کے حقے بھرتا رہے گا. میرے جنگ کے نوجوانوں، بزرگوں، آپ کو بے نظیر کی بیٹی کی تو بڑی فکر ہے، آپ کو مریم کی تو بڑی فکر ہے. آپ کو کیا اپنی اس بیٹی کی فکر نہیں جس کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں؟ اس کی فکر نہیں جس کے تن پر کپڑا نہیں؟ لیکن ہم جب بھی بات آئے گی ہم نعرے لگائیں گے. آج آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نہیں سمجھتے آپ کے مسائل بلا شبہ موجود ہیں اور اس کا سبب آپ ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے. میں یہ سمجھتا ہوں آج تک صدا بلند نہیں ہوئی ہے. اگر آج صدا بلند ہو گئی ہے تو پھر وعدہ کرو کہ ان جاگیرداروں کا احتساب کرو گے، ان سیاستدانوں کا احتساب کرو گے. اور خدا کے لیے میں خود مولوی ہوں، میں بھی مذہبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میرا بھی سوال ہے، کیا جنگ کے مولوی سے کبھی ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بھائی جان ہم نے بھی جلوس نکالے، ہم نے بھی دھرنے دیے، ہم نے بھی یوم دفاع صحابہ منایا، سب کچھ کیا، کیا میری بیٹی کے تحفظ کے لیے کوئی جلوس نہیں نکل سکتا تھا؟ کیا میری یونیورسٹی کے لیے کوئی جلوس نہیں نکل سکتا تھا؟ کیا میرے روڈ کے لیے جلوس نہیں نکل سکتا تھا؟ کیا میرے حقوق کے لیے جلوس نہیں نکل سکتا تھا؟ ہم صحابہ کے لیے بھی نکالتے، ہم اہل بیت کے لیے بھی نکالتے، ہم رسول اللہ کے لیے، ان کی حرمت کے لیے بھی جلوس نکالتے، آپ کے ساتھ رہتے. لیکن آپ ہمارے لیے بھی کچھ کرتے نا، اب ہمارے لیے بھی کوئی جلوس نکالتے، ہم بھی بڑھ چڑھ کے سینہ تان کے کھڑے ہوتے. لیکن افسوس
آپ نے بھی ہمیں مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کیا، آپ نے بھی مذہب کو استعمال کیا، لیکن میرے جنگ کے مزدور کی آواز کو بلند نہیں کیا، میرے جنگ کے تاجر کی آواز کو بلند نہیں کیا، میرے جنگ کے کسان کی آواز کو بلند نہیں کیا، میرے جنگ کے بہن بیٹی ماں کے لیے آواز کو بلند نہیں کیا، میرے جنگ کے مولوی کے لیے بھی آواز کو بلند نہیں کیا۔ میرے جنگ کا مولوی بھی پریشان ہے، کبھی کوئی کئی ادارے والا بلا لیتا ہے، کبھی کوئی بلا لیتا ہے، اور یہ ان بڑے مولویوں نے بھی اپنی جگیرداریں بنائی ہوئی ہیں کہ چھوٹے مولویوں کو کنٹرول کرنے کے لیے خود لسٹیں دیتے ہیں کہ بلاؤ ان کو بلیک میل کرو، پھر یہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم کہیں گے ہم ہیں نا امام العلماء۔ مولویوں کو بھی انہوں نے قابو میں رکھا، مولویوں کو بھی اداروں کے خوف سے، مولویوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خوف سے انہوں نے اپنے نیچے غلام بنائے رکھا ہے۔ دوستوں بزرگوں، ادارے ہمارے محافظ ہیں، اداروں کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا ہے، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم کسی بھی سیاسی کی لیگ پولنگ کے لیے، کسی بھی سیاسی کے لیے ہم کسی عالم کو خراب ہونے نہیں دے سکتے، اور اگر تم نے اس طرح کی سیاست جاری رکھنی ہے تو اب بند کر دو۔